بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا، عزت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ۔ اللہ تجھے اندھا کر دیتا، اللہ تجھے بہرا بنا دیتا، اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا، اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، کون تجھے دے سکتا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ عز و جل مجھے ہلاک کرے، ومن معي، اور جو میرے ساتھ ہیں، ہم سب کو اگر وہ موت دے دے، ہلاک کر دے، مار دے، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، اے کافروں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ اللہ ہے جو چاہے جس پہ چاہے مصیبت اتار دے، جس کو چاہے خوشیوں سے نواز دے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم بھی آتے ہیں تو مالک کی طرف سے، شفائیں بھی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، رزق بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ آمنا به، ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئے، وعلیہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارے مردوں پر بھروسے نہیں ہے، ہمارے اجمیر اور حجمیر پہ بھروسے نہیں ہے، ہمارے بھروسے رحمان پر ہیں، رحیم پر ہیں، عظیم پر ہیں، عزیز پر ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے سارے بھروسے اس اللہ پر ہے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، قیامت کا دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ آج تو اہل ایمان کو تم تانے دیتے ہو، اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے، ہدایت پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے، اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری کرنے والا؟ اللہ اس پانی کو سکھا دے، کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجیے اور اس قوال کے کفریہ جملوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ مالک فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، پوچھئے اے نبی، کل کہہ دیجئے ان کو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر یہ رات جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تم اس میں سکون لیتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، اپنا جسم کو توانائی دیتے ہو، اگر اللہ چاہے اس رات کو لمبا کر دے الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ رات لمبی ہو جائے، سورج نہ نکلے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر یہ رات اللہ لمبی کر دے، کون ہے تمہارا وہ الہ جو سورج کی روشنی کو لے کر آئے؟ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ، کوئی ہے ایسا جو اس رات کے اندھیروں کو چیر کے دوبارہ روشنی لے آئے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ اس سورج کو ہی لمبا کر دے، اس روشنی کو قیامت تک کے لیے پھیلا دے، کون ہے جو رات کے اندھیرے لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور آرام کر سکو۔ ومن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بغداد والے والی پہ نظریں لگانے والوں، یہ بغداد والا بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج تھا، اور اگر یہ کچھ کر سکتا تو بغداد کے اوپر گرنے والے بمبوں کے رخوں کو تو موڑ دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی چکیوں کو تو چلنے نہ دیتا۔ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، ہوئے جو گستاخ وابی، وہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا، انڈیا کے طیارے آئے تھے راوی کا پل توڑنے کے لیے، لاہور والی سرکار ساوا چولا پہن کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی، اوپر سے بم گرتے تھے، وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، ایک بھی بم پل پہ نہیں گرنے دیا اور سارا پل بچا رہا، انڈیا کو شکست ہو گئی۔ ہم نے کہا جی بالکل مان لیتے ہیں سرکار آپ کی بات کی، لیکن جب 71 میں جنگ لگی تھی، یہ تیرے ابے کا ختم پڑھنے گیا تھا کیا؟
تب کہاں تھا؟ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تب کہاں تھا؟ تب یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کسی کی قوالی پڑھنے گئے ہوئے تھے کیا؟ تب مدد کیوں نہیں کی؟ مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو، یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو رزق کی تلاش کے لیے بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور قوال کہتا ہے، خواجہ اجمیری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ، پوری دنیا خواجہ کے در پہ پلتی ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں کے اس ایک کفریہ جملے پہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کس طرح اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مذاق اور اٹکے لیے کرتے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ رزق دینے والا کون ہے۔ اس خواجہ کو رزق کس نے دیا تھا؟ یہ خواجہ جب خود ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں گندگی کے اندر اس کو رزق کس نے دیا تھا؟ جب یہ باہر نکلا، ماں کی چھاتی سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنا رازق خود تھا؟ اب تو تم کہتے ہو یہ اتنی بڑی دیگ ہے خواجہ کی، چلتی رہتی ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، پورا زمانہ اس سے پلتا ہے۔ آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ خواجہ نہیں دیتا، یہ خواجہ خود منگتا ہے، فقیر ہے، یہ بابا خود سوالی تھا، یہ پیشاب و پخانے کی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کی ماں اس کے لوتڑے بدلتی تھی، یہ پیشاب کرتا تھا، پخانا کرتا تھا، یہ مجبور انسان تھا، یہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اسے بولنا نہیں آتا تھا، یہ چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا، اور اس کو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ داتا نہیں، یہ رزاق نہیں، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ جتنا جو کچھ ہے ان سب کا رزق وہ انسان ہے، وہ حیوان ہیں، وہ چوپائے ہیں، وہ درندے ہیں، وہ چرندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ کیڑے ہیں۔ کالا سیاہ کیڑا، کالی سیاہ رات، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ وہ اللہ رازق ہے، وہ اللہ رزاق ہے، باقی سب منگتے ہیں، باقی سب سوالی ہیں۔ وہ اللہ خود کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دیں، جو ان کے جی میں آئے مانگ لے، میں سب کو ان کی مانگ دے دوں، عطا کر دوں، پوری کر دوں، جھولیے بھر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے تو شاید ایک قطرہ کم ہو، لیکن رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آئے ہیں تیرے در پہ خواجہ تو لے کر جائیں گے، آئے ہیں تیرے در پہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ یہ ان غیر اللہ سے مانگنے والوں، قرآن کے سوال پہ غور کرو، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے کون تمہارا رزق اتارتا ہے؟ تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کو اللہ اتارتا ہے، والارض